خودی کا سر نہاد لا الہ الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے تاریخ ابن کثیر یا البدایہ والنہایہ سے خطبہ غدیر خم، جو کہ نبی علیہ السلام کے خطبات میں سے آخری خطبوں میں سے بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے، اس کو اس تاریخی کتاب جو اہل سنت کے ہاں نہایت معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور امام ابن کثیر کا نہ صرف مورخین میں بلکہ محدثین میں بھی ایک اعلیٰ مقام سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس خطبے کو یہاں سے پڑھتے ہیں اور اس کا کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور ہم نے اس کو کس طرح بھلا دیا۔ یہ کتاب ہے بدایہ والنہایہ، اور اس کا کتاب کا صفحہ نمبر ہے 290، باب نمبر ہے 43۔ اس حدیث کے بیان میں جو امر اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے الوداعی حج سے واپسی پر جوفہ کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر خطبہ دیا جسے غدیر خم کہتے ہیں، اور آپ نے اس خطبہ میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، اور ارض یمن میں آپ کے بعض ساتھیوں نے اس عادلانہ بات کے باعث جو آپ سے صادر ہوئی، یعنی حضرت علی سے جو بات صادر ہوئی اس کے بارے میں یہ ذکر ہے، اور جسے بعض نے ظلم، تنگی اور بخل خیال کیا، اس سے آپ کا دامن پاک کیا گیا، یعنی اس خطبے کے ذریعے سے۔ اس لیے جب آپ مناسک حج کے بیان سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو آپ نے راستے میں اس بات کو واضح کیا، اور اس سال 18 ذی الحج کو اتوار کے روز غدیر خم میں درخت کے نیچے ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ اس میں کچھ باتوں کو واضح کیا اور حضرت علی کی فضیلت اور امانت اور عدالت و قرابت کو بیان کیا، جس سے آپ نے اس رنجش کو دور کر دیا جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی تھی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور قوت سے اس بارے میں وارد ہونے والی احادیث کو بیان کریں گے، اور ان میں سے جو صحیح اور ضعیف کو واضح کریں گے، اور اس حدیث کے واقعے پر ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے جو مفسر اور مورخ ہیں بڑی توجہ دی ہے، اس کے متعلق 2 جلدیں لکھی ہیں جن میں اس حدیث کے طرق و الفاظ بیان کیے ہیں، اور فاسد و پاکیزہ و صحیح و سقیم کو بیان کیا ہے۔ اکثر محدثین کی عادت ہے کہ وہ صحیح و ضعیف کی تمیز کیے بغیر جو کچھ بھی انہیں اس باب میں ملتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حافظ کبیر ابو القاسم بن عساکر نے اس خطبہ میں بہت سی احادیث بیان کی ہیں۔ اس بارے میں ہمارے عظیم علماء سے جو خاص روایات بیان کی گئی ہیں ہم ان کا ذکر کریں گے، جو شیعہ حضرات کے لیے دیکھنے کی چیز ہے اور ان کا متمسک اور دلیل نہیں ہے، جسے ہم عنقریب واضح کریں گے اور اس کے متعلق آگاہ کریں گے کہ پس ہم اللہ کی مدد سے بیان کرتے ہیں۔ اب آگے یہ خطبے کے بیان کی طرف جا رہے ہیں۔ محمد بن اسحاق حجۃ الوداع کے سلسلے میں بیان کرتا ہے کہ یحییٰ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حرہ نے مجھ سے بحوالہ یزید بن طلحہ بن رکانہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت علی مکہ میں رسول علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ جلدی سے رسول علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کو اپنی فوج پر نائب مقرر کیا، پس اس آدمی نے فوج کے ہر آدمی کو کتان کے اس کپڑے کا حلہ پہنا دیا جو حضرت علی کے پاس تھا۔ پس جب آپ کی فوج قریب آئی تو حضرت علی علیہ السلام اس سے ملاقات کرنے باہر آئے، یعنی اسی شخص سے جس کو فوج کا کچھ سربراہی دی ہوئی تھی۔ تو آپ آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہلے زیب تن کیے ہوئے ہیں، یعنی فوج کے لوگ ہلے یا کوئی خاص لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا برا ہو یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے ان کے اوپر اعتراض کیا۔ اس نے جواب دیا، یعنی وہی جو فوج کے اوپر مقرر تھا بندہ، میں نے فوج کے کو ہلے پہنا دیے ہیں تاکہ جب وہ لوگوں میں آئیں تو خوبصورت معلوم ہو۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا
تیرا برا ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے انہیں اتار دو۔ راوی بیان کرتا ہے فوج کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے اس کی شکایت کی، یعنی نبی علیہ السلام سے جا کے شکایت کی۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ عبید اللہ بن عبد الرحمن بن معمر بن خرم نے سلیمان بن محمد بن کعب بن عجرہ سے اس کی پھوپھی زینب بنت کعب جو ابو سعید خدری کے ہاں تھی، بحوالہ ابو سعید مجھ سے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت علی کی شکایات کی تو رسول اللہ علیہ السلام نے ہم میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور میں نے آپ کو فرماتے سنا، اے لوگو حضرت علی کی شکایت نہ کرو، قسم بخدا وہ اللہ کی ذات کے بارے میں یا راہ خدا میں بہت سخت ہیں، کجا یہ کہ ان کی شکایات کی جائیں۔ اور امام احمد نے اسے محمد بن اسحاق کی حدیث سے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں یا راہ خدا میں بہت سخت ہیں۔ یہ حضرت علی کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، جو کہ لوگ ان کی شکایتیں کر رہے تھے لیکن یہاں خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں، فضل بن دکین نے ہم سے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ بیان کیا ہے کہ ابو عینہ نے ہم سے عن الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریدہ بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ یمن پر حملہ کیا یعنی اٹیک کیا، اور میں نے ان سے بدسلوکی محسوس کی، اور جب میں رسول اللہ السلام کے پاس آیا تو میں نے حضرت علی کی عیب گوئی کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کی برائیاں کی، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے بریدہ کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جسے میں محبوب ہوں علی بھی اسے محبوب ہے، یعنی من کنتو مولا والی بات۔ اس طرح نسائی نے اسے عن ابی داود الحرانی عن ابی نعیم الفضل بن دکین عن عبد المالک بن ابی عینہ اس قسم کی اسناد سے روایت کیا ہے، اور یہ اسناد جید اور قوی ہیں، اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا اس واقعے کا کانٹیکسٹ سارا کیا تھا، کافی زیادہ تفصیل مزید بھی اس کی روایت کی سند کے بارے سے ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم اس بارے میں مزید پڑھتے ہیں آگے سے۔ اور نسائی نے اپنی سنن میں عن محمد بن مثنى عن یحییٰ بن حماد عن ابی معاویہ عن اعمش عن حبیب، کافی لمبی سند، اور آخر میں عن زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس لوٹے اور غدیر خم پر اترے تو آپ نے سائبان لگانے کا حکم دیا جو کھڑے کر دیے گئے، پھر فرمایا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بتلایا گیا ہے، میں نے جواب دیا ہے، میں تم میں دو گراں قدر بھاری چیزیں کتاب اللہ اور اپنی اولاد اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، پس دیکھو تم ان دونوں کے بارے میں میری کیسی نیابت کرتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر آ جائیں، یعنی حوض کوثر پر۔ پھر فرمایا، اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جسے میں محبوب ہوں یہ اس کا ولی ہے، یعنی من کنتو مولا والی روایت۔ اے اللہ جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کر، جو اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ میں نے زید سے کہا، یعنی زید بن ارقم سے، میں نے اسے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہے، اس نے کہا سائبانوں تلے جو آدمی تھے ان میں سے ہر ایک نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔ نسائی اس طریق سے اس روایت کرنے میں منفرد ہے۔ ہمارے شیخ ابو عبداللہ ذہبی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تو تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو روایت، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ضعیف سندیں بھی اس میں بیان کی ہیں، لیکن ہم نے جو صحیح سند کے حوالے سے امام ابن کثیر نے یہاں پہ جو نقل کیا وہ آپ کو بیان کر دیا۔ اب ہم یہاں پر ایک اور بہت اہم پوائنٹ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کیا حضرت علی کو مولا صرف آج ہم لوگ کہتے ہیں یا پہلے صحابہ بھی کہتے تھے، یا جب سے انہوں نے خطبہ سنا تو آپ کی مدح میں آپ کو مولا کہنا شروع کیا یا نہیں کیا؟ اس حوالے سے بھی ایک اور یہاں پہ روایت بیان کی جا رہی ہے امام ابن کثیر کی طرف سے،
وہ بھی سن لیجئے۔ یہ اسناد جید ہے اور اس کے رجال سنن کی شرط کے مطابق ثقہ ہے، اور ترمذی نے اس سند کے ساتھ ریز کے بارے میں حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم نے ہم سے بیان کیا کہ حنش بن حارث بن لقیط اشجعی نے ہم سے بحوالہ رباح بن حارث بیان کیا کہ ایک رحبہ میں، یعنی ایک جگہ پر رحبہ میں ایک جماعت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی اور انہوں نے کہا اے ہمارے محبوب آپ پر سلام ہو۔ یہاں ایک بات اور بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو کتاب ہے نا ابن کثیر کی، یہ ترجمہ کی گئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار سے، یہ دیوبندیوں کا غالباً ادارہ ہے، تو یہاں پہ محبوب مولا جہاں بھی لفظ آتا ہے اس کا انہوں نے ترجمہ اردو میں محبوب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک راہبہ میں ایک جماعت حضرت علی کے پاس ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا اے ہمارے محبوب آپ پر سلام ہو، یعنی محبوب یہاں ترجمہ کیا گیا ہے البدایہ والنہایہ سے، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو، یعنی مولا کہہ کے پکارا آپ کو، اے ہمارے محبوب آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا میں آپ کا محبوب کیسے ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ اسلام کو غدیر خم کے روز فرماتے سنا، جسے میں محبوب ہوں اسے یہ محبوب ہے، یعنی یہاں مولا کا ترجمہ محبوب کے طور پر کیا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ اے ہمارے مولا، تو حضرت علی نے تعجب سے پوچھا میں آپ کا کیسے مولا ہوں، آپ لوگ تو خود عرب ہیں، میں آپ کا کیسے سردار ہو گیا یا میں آپ کا کیسے محبوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ بات آگے سے جواب میں کہی، میں آپ کا محبوب کیسے ہوں جبکہ تم عرب قوم ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ اسلام کو غدیر خم کے روز فرماتے سنا، جسے میں محبوب ہوں اسے یہ محبوب ہے۔ اور رباح کا بیان ہے کہ جب وہ چلے گئے تو میں ان کے ساتھ پیچھے گیا اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم انصار کا ایک گروہ ہیں، یعنی انصار کا ایک گروہ حضرت علی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک رحبہ میں آیا، یعنی علاقے میں رحبہ میں آیا، غالباً یہ کوئی جنگ وغیرہ کا موقع تھا، تو وہاں پہ آ کے یہ بات ہو رہی ہے۔ ہم انصار کا ایک گروہ ہیں اور ان لوگوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی وہ صحابی جن کے پاس نبی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کی تو وہاں پر آپ کے مکان کے غالباً آپ کے مکان میں بھی آپ نے قیام کیا تھا۔ تو یہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے صحابہ بھی آپ کو کس طریقے سے مولا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہم نے ابھی تک بیان نہیں کی وہ یہ کہ یہ کافی لمبی تحریر ہے اس کے حوالے سے، اس کی مختلف سندوں کے حوالے سے بھی، لیکن ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بیان کر دوں کہ اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف اس چیز پر نہیں لکھا گیا کہ یہ روز کون سا تھا، مطلب اس دن تاریخ کیا تھی۔ یہاں پر 18 ذی الحج ہی بیان ہو رہی ہے جگہ جگہ، کہیں نہیں آیا 16 تھی 17 تھی، کوئی نہیں آیا، بلکہ یہاں پر 18 ذی الحج ہی آ رہی ہے ڈیٹ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو ہم نے کوشش کی من کنت مولا والی روایت کو تاریخ ابن کثیر سے بھی دیکھا جائے اور آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا تھا، اس کو مترجم نے کس طریقے سے ترجمانی کی، من کنت مولا کی کیا محبوب کہہ کے پکارا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف صحابہ کے گروہ کے بارے میں بھی بات ہوئی، انصار کے گروہ کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ جب وہ حضرت علی سے ایک دفعہ ملنے آئے تو کس طریقے سے انہوں نے مولا علی آپ کو کہہ کے پکارا، تو اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام نے کیسے ان کو جواب دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی بہت بڑی شخصیت اور سمجھ لیں کہ ہمارے امام ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کے مناقب کو عام کرنا ہے اور مولا علی کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی کہ خطبہ حج کے بعد آخری خطبہ یا نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری اہم ترین خطبات میں سے جو غدیر خم کا خطبہ تھا، اس کے بارے میں محدثین نے مورخین نے کیا لکھا اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ان سے پیار کرنے والا بنائے اور ان کی مدح کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى